رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، یہ سورہ المدثر کی آیت 40 سے 48 تک ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے دو مضامین ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، یعنی یہ وہ مذاکرہ، یہ تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان آخرت میں ہوگا، حساب کتاب ہونے کے بعد ہوگا، وہ پہلے سے ہمیں بتا دیا۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوزخ میں جانے والے اعمال کیا ہیں، اور وہ بھی خود مجرموں کی زبانی کہ وہ انہوں نے بتایا، کیونکہ پوچھنے والے وہ تھے کہ جنہیں اللہ کے انعام سے سرفراز فرما کے اللہ نے جنت میں بھیج دیا، اور وہاں ان جنتیوں نے دوزخیوں سے سوال کیا۔ سوال ان کا یہ تھا کہ ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آئے؟ تو اس کے جواب میں پہلا جواب ان کا یہ تھا کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کی تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا جواب تھا ولم نک نطعم المسکین، اور ہم ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یعنی ان کی ضرورت معلوم ہو جانے کے باوجود، ان کی پریشانی دیکھنے کے باوجود، ان کے بھوکے پیٹوں کا علم ہونے کے باوجود، ہم مالدار بھی تھے، خوشحال بھی تھے، ہمارے پاس سب کچھ تھا اللہ کا دیا ہوا، لیکن دل ہمارے ایسے پتھر ہو گئے تھے کہ کسی کی بھوک ہم پر اثر ہی نہیں کرتی، کسی کی ضرورت ہمیں بے چینی نہیں کرتی، تو لہذا اس کی تفصیلات بھی ہم نے پڑھی۔ آج جو گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے وہ ہے باقی ان 3 بھیانک جرموں پر جو دوستوں نے مزید بیان کیے، اور ان میں سے دراصل ایک جرم جو ہے وہ بنیادی طور پر سارے جرموں کی ماں ہے، ام الجرائم ہے، اس کا تذکرہ بھی اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تیسرا جرم جو انہوں نے اپنا گنوایا وہ کہا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ ایسے ہی باتیں بناتے تھے، بےہودہ گوئی میں مشغول رہتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے باتیں بناتے رہتے تھے۔ جو حق کے خلاف باتیں بنانے والے تھے ان کے ہاں میں ہاں ملانے سے چوکتے نہیں تھے۔ یہ نخوضو کے معنی ہیں ہم بےہودہ باتیں کرتے تھے، ہم بےہودہ گوئی میں مبتلا تھے، اور یہ بےہودہ گوئی اس عہد کے مطابق جب یہ ماحول ہے جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بالکل ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورت ہے، بلکہ اس کی ابتدائی 7 آیتیں تو وہ ہیں جو قرآن مجید کے سب سے پہلے احکامات پر مشتمل ہے۔
یعنی پہلی وہی تو سورہ العلق کی 5 آیتیں ہیں لیکن ان میں احکامات نہیں ہیں. سورہ المدثر کی جو ابتدائی 7 آیتیں ہیں ان میں احکامات ہیں. تو لہذا یہ سورہ مبارکہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورت ہے. اور اس وقت جو آپ سمجھ لیں کہ موضوع گفتگو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ لو جی یہ کہتے جی پھر مر کے پھر زندہ ہوں گے اور پھر حساب کتاب لیا جائے گا, پھر جو کچھ کچا چھٹا ہے وہ کھول دیا جائے گا. تو یہ کیسی انہونی باتیں کرتا ہے, کبھی کوئی مر کے زندہ ہوا ہے کوئی آیا ہے دوبارہ. اور اسی طرح ایک خدا واحد کا تصور کہ بھائی یہ اتنے ہمارے بزرگ ہیں, یہ اتنے ہمارے مذہبی پیشوا ہیں, یہ اتنے ہمارے حاجت روا ہیں, یہ اتنے ہمارے مشکل کشا ہیں, یہ اتنے ہمارے دستگیر ہیں, یہ اتنے ہماری فریادیں سننے والے ہیں, یہ اتنے ہمارے دینے دلانے والے ہیں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بخشوانے والے ہیں. تو دوسرا تصور جو تھا یعنی اس زمانے کی ٹیبل ٹاک جس پر وہ ساری گفتگو چل رہی تھی. تو لہذا نہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت تھا, نہ ہمارے مالوں میں سے غریب غربا کے لیے کوئی حصہ تھا, اور سارا وقت جو تھا ہم اپنی چوپالوں میں, اپنے ندووں میں, اپنی ڈرائنگ روموں میں, اپنے مکانوں میں, بیٹھکوں میں, جہاں بھی کہیں بیٹھتے تھے وہاں یہ باتیں کرتے تھے. اور جب کوئی ایک آدمی یہ بات شروع کرتا تھا تو ہم میں سے ہر شخص کے ہاں میں ملا تھا. یہ تو ہے خاص اس کا پس منظر. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر عہد میں خدا سے بے نیاز اور خدا فراموش لوگ انہی کاموں میں مشغول رہتے ہیں جن کا نہ انہیں دنیا میں کوئی حاصل نہ آخرت میں کوئی وصول. 24 گھنٹے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو گفتگو کا سارا حصہ ہم کیا کرتے ہیں. اگر کہیں کوئی بیٹھ کے کسی مذہبی پیشوا کو اچھا کہنے لگے تو ہم اچھا کہنے لگتے ہیں, کوئی برا کہنے لگے ہم برا کہنے لگتے ہیں. دنیا جہان سب سے بڑی اس وقت جو جرم سب سے بڑا کیا جا رہا ہے وہ غیبت ہے, اور اس سے کوئی بدی نہیں. اور بہتان ترازی ہے جس کو کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں. حق کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے, سچائی کی شناخت ممکن نہیں رہی. آدمی کو یقین نہیں آتا کہ اس میں کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا حق ہے, کیا نا حق ہے. اس لیے کہ جو نہیں جانتا وہ بھی کہہ رہا ہے ہاں جی تو ایسا ہی ہے, جو جانتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ایسا ہی. تو لہٰذا سارے دن یہ لوگ اسی کام میں لگے رہتے تھے, ہم بھی اس کے ساتھ لگے رہتے تھے. ہمارے پاس اس کے لیے بہت وقت تھا. سازشیں ہو رہی ہیں پیغمبر کے خلاف, یہ کل کی بات ہے. اور آج کی بات یہ ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں پیغمبر کے دین کے خلاف, پیغمبر کی لائی ہوئی تہذیب کے خلاف, پیغمبر کے دیے ہوئے نظام زندگی کے خلاف, پیغمبر کے بنائے ہوئے تمدن کے خلاف. اور یہی آج کی اعتدال پسندی ہے, یہی آج کی روشن خیالی ہے. وہ کل کی روشن خیالی تھی اور کل کی اعتدال پسندی کہ جہاں 360 خدا بنا کے پتھر کے پوج رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے گھڑ رہے ہیں پتھر, مورتیں خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور ان کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے یہ تمہیں کیا دیں گے, یہ تو خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہے, ان کے پاس تمہاری حفاظت کے لیے کیا ہے. تو وہ بات تمہیں معاذ اللہ ہے, ثم معاذ اللہ تاریخ خیالی نظر آتی ہے. تو پیپل کے درختوں سے, برگد کے درختوں سے, سانپ سے, چوہے سے, بچھو سے,
ستاروں سے، پہاڑوں سے، ہر چیز سے منتیں مان رہے ہو. بجلی چمکتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہو کہ یہ خدا ہے. ہر اس شے سے جس سے ذرا سے تم خوف زدہ ہو جاؤ، جس کی بنیاد تمہاری سمجھ میں نہ آئے، اسے تم نے خدا بنا رکھا ہے. خواہشوں اور تمناؤں کے پیچھے لگے ہو، انہیں خدا بنا رکھا ہے. مرتے ہوئے جنازے دیکھتے ہو، اٹھتے ہوئے لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ کبھی تمہیں بھی مرنا ہے. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے. اور یہ بات آج کی نہیں، شروع کی بات ہے کہ ستیزہ کاغ رہا ہے ازل سے قائم وجود. چراغ مصطفی سے شراز لہبی. صرف چہرے بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، تاریخ اور سن بدلتا ہے، لیکن آپ دیکھیں تو ماحول کی کیفیت وہی ہے، شیطان کی حربیں وہی ہیں، انداز وہی ہے کہ کل وہ پیغمبر کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ ساری جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مشتمل ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جادوگر ہے معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے کاہن ہے معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے شاعر ہے معاذ اللہ. اور یہ پروپیگنڈا خود خاندان سے کیا جا رہا ہے، گھر سے کیا جا رہا ہے. سگا چچا، سگی چچی دن رات اسی میں لگی. آج کے ماحول میں چچا اور چچی کی وہ حیثیت چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن آج بھی جہاں قبیلائی سسٹم ہے وہاں چچا کی حیثیت باپ جیسی ہے. تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چچا یہ کہتا ہوا اگر جائے نا سننا معاذ اللہ، سن معاذ اللہ، تو دماغ چل گیا. تو لہٰذا پھر کون سنے گا اور کیسے سنے گا؟ تو یہ وہ صورتحال، آج بھی وہی صورتحال کہ جو حق بات کہہ رہا ہے اس کی حق بات نہ سنو اور نہ سننے دو. اور جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو. آپ دیکھیں تو یہ دنیا میں سب سے پہلے کی نظریہ جس شیطان نے دیا وہ چانکیہ تھا، ہندوؤں کا ایک سیاسی رہنما، بہت قدیم کی بات ہے. اس نے نظام دیا ہے، تو اس میں نظام مملکت میں وہ جھوٹ کو بنیاد قرار دیتا ہے. اور جدید نظام حکومت دینے والوں میں ہٹلر کا وزیر اطلاعات، اس کا نام تھا گوبلز. تو گوبلز کا تصور سیاست سمجھ لیں کیا تھا؟ وہ کہتا تھا جھوٹ اتنا بولو، اتنے زور سے بولو، اتنی دفعہ بولو کہ لوگ اسے سب سمجھنے لگے. تو آپ سمجھ لیجیے سارا جتنا کاروبار مملکت دنیا ہے اس وقت وہ جھوٹ پر ہے. یہ سارے جھوٹے ہیں اور جھوٹ اتنے زور سے بولا جا رہا ہے اور اتنا تسلسل سے بولا جا رہا ہے. جو کچھ بولتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم نہیں پہچانتے جانتے کہ کہہ کیا رہے ہیں. اعتدال کا لفظ ایک ہاتھ آ گیا ہے، اعتدال پسندی، اعتدال پسندی وہ کیا ہے؟ ہم تو ہیں ہی اعتدال پسند، اس لیے کہ ہمارا تو نام ہی امت وسط رکھا ہے اللہ نے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک درمیانی معتدل متوازن امت بنایا جو ہر اعتبار سے متوازن ہے، جس کی عبادتیں متوازن. وہ نہ سارے دن نمازیں پڑھواتا ہے نہ ساری رات نمازیں پڑھواتا ہے، بلکہ کہتا ہے تمہارے جسم کا بھی حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا تو دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے. پوچھا ہی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کی صاحبزادی جو ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جب نفلیں پڑھتی ہیں تھک جاتی ہیں، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، تو اس رسی کا ذرا سہارا لے لیتے ہیں، اپنے سے کھلواتے ہیں. کہ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں جو جسم کو اتنی تکلیف پہنچانے والی. تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، سو. تیرے پیٹ کا بھی تجھ پر حق ہے، کھانا کھا. تیرے بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے.
لہذا ان سارے حقوق کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تو اب جھوٹ اتنا بولتے ہیں اور ہر آدمی پھر اس میں حصہ لے رہا ہے. تو اب یہاں جہنمیوں نے جو بات کہی کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ گوئی اور فضولیات میں اتنے مشغول تھے کہ لوگ جو باتیں بناتے تھے ہم بھی ان میں حصے دار. سچی بات نہ سننے کو تیار تھے، نہ سوچنے کو تیار تھے، نہ اپنی عقل استعمال کو کرنے کو تیار تھے. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہزار ہزار انداز سے سمجھایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا. سورہ کاف میں اتنا واضح طور پہ یہ بات کہی گئی کہ اسے سننے کے بعد اگر کسی کی نہ سمجھ میں آئے تو سوائے اس کے کہ اس کے عقل و شعور کا ماتم کیا جائے. کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کہتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو بنایا. یہ تو مانتے ہو نا کہ اللہ نے انسان کو بنایا؟ مشرک بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے. چاہے یہ نہ مانے کہ نظام حکومت بھی اللہ کے ہاتھ میں، احکامات شریعت بھی اللہ کے ہاتھ میں، نظام زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، مگر یہ تو مانتا ہے نا کہ بنایا. تو آگے وہ بنانے والا کہہ رہا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو وسوسے اور خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بنایا ہے. تمہارے ذہن میں جو بھی بات ابھرتی ہے وہ ہمارے علم میں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ خیال کی کوئی لہر جیسے ہی پیدا ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ ہمیں پتہ لگ گئی، بلکہ ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ خیال کی لہر اٹھے گی. تمہیں تو جب پتہ لگتا ہے جب اٹھتی ہے. تمہارے ذہن میں وسوسہ جب آتا ہے، تم اپنے وسوسے کے ایک لحاظ سے دیکھو نا، خالق ہو نا، کہ وہ تمہارے ذہن میں پیدا ہوا، تمہارے ذہن میں اس نے وجود لیا، لیکن تمہیں کب پتہ لگا؟ جب وہ وسوسہ تمہارے ذہن میں آیا. اللہ کہتا ہے ہم اس وسوسے سے اس وقت واقف ہیں جب وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. سورہ حدید میں کہا کوئی مصیبت نہیں آتی اس کے آنے سے پہلے، اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہمیں پتہ ہے کہ آئے گی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہمارا تمہارا رشتہ اتنی قربت کا ہے کہ تمہاری گردن میں دھڑکنے والی رگ پھر تم سے دور ہے، ہم اس سے زیادہ قریب ہیں. پھر ہم نے تمہاری نگرانی کے لیے دو دو کارکن تمہارے ساتھ لگا رکھے ہیں. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، یہ دو کارکن تمہارے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، ایک ایک خیال، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو یہ لکھ نہ رہے، جو یہ ریکارڈ نہ کر رہے ہوں. تب سورہ یاسین شریف میں کہا گیا کہ یہی دونوں تمہیں پکڑ کے لے کے آئیں گے. جب قبروں سے تم اٹھو گے تو ایک تمہارا بازو پکڑے ہوئے ہوگا، دوسرا تمہارا بستہ عمل لیے ہوئے ہوگا، لا کے اللہ کی عدالت انصاف میں پیش کر دے گا، لو جی حاضر. اور یہ کچر چٹائی میں رکھ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا کہ ایک حاضر باش موجود ہے کہ پکڑ لیتا ہے اسے لفظ. یہ سب سے خوفناک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو بے سمجھے مجھے بولتے ہیں سارے دن، سوچتے ہیں اس پہ کچھ نہیں پکڑا ہوگا. بھائی جو کچھ بولا تم نے وہ تو اس نے اچک لیا، جیسے ہی منہ سے نکلا انہیں پکڑ لیا، قابو کر لیا. اب تمہارے بات کچھ نہیں. یہ ایسی بات ہے کہ ٹیپ ریکارڈر آن ہے، ٹی وی کا کیمرہ آن ہے، آپ کی ذرا سی جنبش جو ہے نا، جسے آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ میں نے جنبش کی ہے. بعض رات کو عادت ہوتی ہے کہ مسلسل ایسے پیر ہل رہا ہے، انہیں خود نہیں پتا کہ پیر ہل رہا ہے، لیکن ٹی وی کا کیمرے کو پتا ہے کہ ہل رہا ہے، تو وہ اسے باقاعدہ محفوظ کر رہا ہے. اور آواز ریکارڈ کرنے والا آلہ جو ہے
آپ کے سانس کی جنبش میں اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے. ذرا سا کھٹ ہوا اس نے ریکارڈ کیا. منہ سے آپ کے آواز نہ صحیح صرف آواز ہی نکلی وہ ہوا بھی ریکارڈ ہو گئی. یہ تو خود تمہارے اپنے انداز میں بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے بہت ہی حساس قسم کے نگران کار رکھے ہوئے. یہ تو تمہارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے ادھر دو چپ لیتے. تو لہٰذا جب بولا کرو تو سوچو بولے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیریت کے 10 حصے اور 9 حصے خاموش رہنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ میری گفتگو جو ہے وہ ذکر الہی کی گفتگو اور میری خاموشی جو ہے وہ فکر الہی کی خاموشی. یعنی انداز زندگی یہ ہو کہ آدمی خاموش ہے تو یہ خاموش اس لیے نہیں کہ گونگا ہے بلکہ سوچ سمجھ کے بولنے کے لیے خاموش ہے. اور بول رہا ہے تو پھر غور کر کے بول رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وہ مجرم جنہیں جہنم رسید کر دیا گیا ہے اب انہوں نے اپنا ایک جرم بتا دیا کہ جناب ایک جرم یہ بھی تھا بے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم وقت خراب کرنے والے لوگ تھے اور دن بھر چھوٹ اور بےہودہ کوئی میں مبتلا. دوستوں کی محفلیں دیکھ لیں سلام علیکم کی جگہ گالیوں سے آغاز ہوتا ہے اور اسے بہت بے تکلف ہی سمجھا جاتا ہے. بڑا بے تکلف دوست ہے میرا اور جب تک بدتمیزی نہ کرے تب تک وہ بے تکلف نہیں بنتا. تو بھائی بے تکلف کا مطلب بدتمیزی نہیں بلکہ بے تکلف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہمدرد اور غمگسار جو آپ کے حاضر میں بھی آپ کا وفادار اور آپ کی باطن میں بھی آپ کا وفادار. جہاں آپ موجود ہیں وہاں بھی آپ کا اپنا اور جہاں موجود نہیں ہے وہاں بھی آپ کا. تو لہٰذا وہ آدمی جو جہنمی کردار کا آدمی ہے وہ آدمی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتا ہے ادھر ادھر آپ اس جگہ راتے برائی. اس کے بعد فرمایا گیا اور یہ سب سے خوفناک جرم ہے اور سارے جرموں کی بنیاد ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم تو آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے. یعنی یہ اصلی جرم ہے. آدمی جب آخرت کی جواب دہی کو تسلیم کر لے تو پھر جرائم ختم ہو جاتے ہیں. آپ غور فرما لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بنیاد کیا ہے کہ زبان سے یہ کہنے کے باوجود کہ جی ہاں جی موت آئے گی جی مریں گے. اچھا جی مسلمان ہیں آپ؟ ہاں جی مسلمان ہیں. تو کیا اللہ کے ہاں حاضری بھی ہوگی؟ ہوگی جی. سوال جواب بھی ہوں گے؟ ہوگی. جو کچھ کیا کرایا اس کا حساب بھی دینا ہے؟ ہاں جی دینا ہے. تو پھر اس کی کوئی تیاری بھی ہے؟ آپ دیکھیں گے اس کی کوئی تیاری نہیں. تو لہٰذا ایک تو آخرت کو جھٹلانا وہ ہے کہ وہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں. یہ تو کفر ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مانتا ہوں مگر ماننے اور جاننے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس بات سے. اور اس وقت کا پورا مسلم معاشرہ اس دوسری قسم کے بھیانک جرم میں مبتلا ہے کہ وہ مانتا بھی ہے جانتا بھی ہے پورا حق اس کے پاس پہنچ چکا ہے تردید کرنے کو کوئی بات اس کے پاس موجود نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں نہیں یہ بات نہیں پہنچی تھی بات ساری پہنچ گئی. اور قرآن مجید نے اسے جتنا کھول کے بیان کیا ہے آخرت کی جواب دہی کو جتنا بار بار بیان کیا ہے اتنا کسی چیز کو بیان نہیں. تو لہٰذا وہ مجرم بتا رہے ہیں کہ ہم کو آخرت کے دن کو مانتے نہیں حتیٰ اتانا الیقین یہاں تک کہ وہ یقینی چیز آ گئی. اور اس کے دونوں ہی مفہوم ہیں. ایک قیامت تو وہ ہے جب ساری دنیا ختم ہو جائے لیکن ایک قیامت اس سے پہلے بھی ہے اور وہ ہر آدمی کی اپنی قیامت ہے اور وہ فی موت ہے. جب موت آ گئی
تو اس کی قیامت تو آ گئی. دنیا کی موت جب آئے گی تو آئے گی، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. بلکہ دوسرے لفظوں میں منوں کو کہ ساری کائنات کی موت کا نام قیامت ہے، اور آدمی کی قیامت کا نام موت ہے. ہر آدمی کی ایک قیامت ہے، اور اس کی قیامت یہ ہے کہ وہ مر جائے گا. اور ساری کائنات کی موت اس کا نام قیامت ہے، کہ جس دن کے سب کچھ پہاڑ جلا دیے جائیں گے، ریت بن کے اڑا دیے جائیں گے، دھوئی ہوئی دھوئی کی طرح دھنک دیے جائیں گے، یہ سمندر ڈھلکا دیے جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، جمعہ شمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. یعنی ایسے ایسے انداز سے قرآن مجید نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ آج کے سائنسی تجربات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ جس دن مت اس دن تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یعنی چاند اور سورج کا اکٹھا ہونا کشش شکل کا ختم ہو جانا ہے. سیاروں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے سے کوئی شے روک رہی ہے، وہ ان کا آپس کا کشش ہو شکل کا نظریہ ہے. وہ جس دن ختم ہو گیا تو یہ سارے ٹکرا جائیں. سورج چاند میں جا گرے گا، چاند سورج میں جا گرے گا، ختم کیونکہ ہو گئی سارا. تو لہذا یہ سب کچھ ہوگا. تو اب ہر آدمی جانتا ہے، وہ بتا رہے ہیں وہاں تو کہتا اطانا یقین، یہاں تک کہ یقینی چیز آ گئی. اور پھر کیا ہوا، اس پر سب سے زیادہ زور دوں گا کہ اس پر سب سے زیادہ غور کیجیے کہ جو ابھی پہلا جملہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ سب سے زیادہ اس جرم میں گرفتار ہے کہ آخرت کی اقراری ہے مگر آخرت سے غافل ہے. تو وہ غافل کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ بھی قرآن نے یہاں جہنمیوں کے منہ سے کہلوایا. اور یہ آیت نمبر اس کی 48 ہے سورۃ المدثر کہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. پھر کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ہمارے کام نہ ہے. اب یہ کہنے والے دوزخ سے بول رہے ہیں، دوزخ میں ہیں. یہ بات نہیں کہ ابھی قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ فیصلہ ہو چکا ہے. دوزخی دوزخ میں چلے گئے ہیں، سزا بھگت رہے ہیں. جنتیوں نے ان سے پوچھا ہے کہ تمہارے دوزخ میں آنے کا سبب کیا ہے. ہمارے دوزخ میں آنے کا یہ سبب ہے کہ آخرت پر ہم یقین نہیں رکھتے تھے، پھر جھٹلاتے تھے. جب وہ آ گئی تو اب ہمیں جو بڑا ناز تھا، قرآن مجید نے یہ بات بھی بیان کی کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. وہ کہتے تھے اچھا اگر کوئی قیامت ہے اور کوئی تمہارا حساب کتاب ہوگا تو تمہارا گناہ ہماری کر سکتا. چلو آج بھی بڑی محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، اجے یار چل تو بہت مولوی بنا پھرتا ہے، چل اللہ کے یہاں جواب ہم دے لیں گے. خدا کا خوف کرو، اپنا جواب نہیں دیا جائے گا، میرا جواب تم کیا دو گے اور تمہارا جواب میں ہی کیا دوں گا. وہاں تو صورتحال یہ ہوگی اتنا واضح کھول کے قرآن میں، سورہ نبا میں، سورہ نجم میں، سورہ مومن میں، سورہ تحریم میں، سورہ قیامہ میں، یعنی شاذ و نادر کوئی صورت ایسی ہوگی جس میں اس سفارش کے تصور کو پوری ضرب کے ساتھ نہ توڑ دیا گیا، اس کی حدود نہ بتا دی گئی. سورۃ البقرہ سے چلیں اور سورہ نبا تک آ جائیں، 30 کے 30 ان کی تو بڑی وہاں چلتی، کہاں وہاں تو کسی کی بھی نہیں چلتی. وہاں تو جسے وہ اجازت دے گا وہ تو بولے گا، اور جسے وہ اجازت نہیں دے گا وہ نہیں بولے گا. اور اتنا ہی بولے گا جتنا بولنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. جس مقام پر روک دیا جائے گا وہاں رک جائے گا. سورۃ النبا میں جو بات کہی گئی، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، کوئی نہیں بول سکتا
رحمان کے اذن کے بغیر اور بولے گا تو بات ٹھیک ہی بولے گا. کسی ایسے آدمی کے خلاف کوئی شخص وہاں حامی اور ناصر ہو کے نہیں آ سکتا جو خدا کا باغی ہو، جو خدا کا منکر ہو، جو نظام خدا کا انکاری ہو، جو شریعت اسلامیہ کا دشمن ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والا ہو. شفاعت کا تصور خدا کے باقیوں کے لیے کوئی نہیں. چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے وہ بھی اللہ جتنے گفتگو کا کسی کو اذن دے اتنا بولے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا اسی کے لیے بولے گا. جن جن صورتوں کے نام میں نے لیے ہیں قرآن مجید میں جا کے اپنے اپنے گھروں میں اس کو واضح طور پر پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جو دعوت ذوالعشیرہ کا ہے، اس میں آپ نے اپنے خاندان کے ایک ایک آدمی کا نام لے کے پکارا ہے، اپنے بزرگوں کا بھی اور اپنے خردوں کا بھی. ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور ابتدائی سال جو ہے پہلا یا دوسرا دعوت نبوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت ہوگی 2.5 سال ہو. اس خطبے میں آپ اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں عباس ابن عبد المطلب میرے چچا، آپ میرے چچا ہیں، میرے پاس کچھ مال ہے، اسباب ہے، اس میں سے آپ جو لینا چاہیں وہ لے لیں. جو آپ میرے چچا ہیں اس رشتے سے آپ جو مانگیں وہ لیں تو دیا جا سکتا ہے، ہمیں دے دو، لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ سے میں آپ کو بچا نہیں سکتا. چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، لہذا چچا کی بات کہہ کے سمجھ لیجئے کہ ہر آدمی کو آگاہ کر دیا گیا کہ کسی بیٹے کا عمل کسی باپ کے کام نہیں آتا. اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری پھوپھی، یہ میرے پاس مال ہے، تم لینا چاہو لے لو، تمہارے بھتیجے کا ہے، مانگو دے دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں بخشوا نہیں سکتا. اس روز تمہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا. تو ایک ایک نام لیتے ہیں اور اسی میں آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں. اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میری بیٹی ہو، یہ میرا مال ہے، جو لینا چاہو لے لو، لیکن میں اللہ کے ہاں تمہیں بخشوا نہیں سکتا، میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں چھوڑا نہیں سکتا. یہ پیغمبر کہہ رہا ہے، اپنے دعوت کے آغاز میں کہہ رہا ہے. جبکہ آپ سمجھیں کہ جب کسی دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو آدمی بہت کمزور ہوتا ہے، اسے ساتھی چاہیے، اسے جماعت چاہیے، اسے افراد کار چاہیے، اس کو پارٹی مضبوط کرنی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں پارٹی مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا کچھ ہوتا ہے. دین ہی کے نام پر ہوتا ہے، بے دینی کی بات چھوڑیے، دین کے نام پر ووٹ مانگ کے اللہ کا نظام نافذ کرنے کی بات کرنے والا بھی جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتا. اس مرحلے پر کھڑی ہے امت مسلمہ. تو وہاں تو متنہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی گنجائش ہوتی بھائی لوگوں کو پرچانے کی، ترغیب دینے کی، تحریض کے لیے تھوڑا ذرا مصلحت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. آپ ان سارے مراحل کو جانتے ہیں، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے 100% یقین ہے کہ میرا ہر مخاطب، میری ہر بہن اور میرا ہر بھائی جو میری آواز سن رہا ہے وہ جان رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ بھی پہچان رہا ہے کہ جس ماحول میں میں کہہ رہا ہوں اس ماحول میں یہی ہو رہا ہے. جو سچ بولے وہ اس میدان انتخاب میں نہیں آ سکتا.
کیا آ سکتا ہے؟ مجھے 2 واقعے یاد ہیں، وہ بطور نذیر کے سنائے تھے، 2 انتخاب کے اور 2 منتخب ہونے والے نمائندوں کے، دونوں میں ایک زندہ ہے، ایک فوت ہو گیا۔ ایک صاحب امیدوار تھے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس زمانے میں ووٹ کی بہت ہی کم قیمت تھی، 4-5 روپے میں بک جاتا تھا، وہاں سے پرچی لا کے باہر بھیج دی جاتی تھی، اور اس قسم کا سسٹم تھا۔ تو ایک صاحب نے جو ایک شخص کو بہت دیندار سمجھتے تھے، اور اپنی طرف سے یہ بات مجھے خود انہوں نے سنائی، بہت دیندار آدمی ہے وہ، اب تو وہ تائب ہیں اپنے اس فیل سے، لیکن وہ انہوں نے خود سنائی، اور میرے اس دوست کے بارے میں سنائی، اللہ اس کو بہت درجات اس کے عاقبت میں بلند فرمائے، جو امیدوار تھا۔ کہنے لگے مسجد میں وہ بھی ظہر کی نماز پڑھنے گیا، میں بھی نماز پڑھنے گیا، تو میں نے 20 ووٹ خریدے ہوئے تھے 5-5 روپے میں، اور یہ سوچ کے کہ نیک آدمی ہے، ہو گیا تو محلے کا کام کرے گا۔ تو جب نماز پڑھ کے وہ بھی باہر نکلنے لگا، میں بھی باہر نکلنے لگا، تو میں نے اس سے بڑے عقیدت سے ہاتھ ملایا تھا، ایسے مٹھی بند کر کے وہ پرچی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہوگا تمہارے لیے یہ ووٹ خریدے میں نے۔ تو اس کہنے والے کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی ذلت آمیز نگاہیں کبھی نہیں دیکھی جس ذلت کے ساتھ اس آدمی نے مجھے دیکھا، اور یہ کہہ کہ وہ پرچیاں نالی میں پھینکی، یہ تم خنزیر مجھے دے رہے؟ وہ 20 ووٹ اس نے نالی میں پھینک دیے، اور 8 ووٹوں سے وہ ہار گیا۔ آپ سمجھ لیجیے، تو یہ تو ہے سچائی کا نظام، لیکن ایسی نظیریں یہاں خالی ملتی ہیں۔ اور دوسرے پھر اب یہی صاحب جنہوں نے یہ 20 ووٹ خریدے تھے، یہ بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے، اور ان کی کمپیننگ کے لیے ہم نکلے، ہم لے کے گئے، اور ایک شخص کے پاس پہنچے جس کے زیر اثر بہت سارے ووٹ ہیں، اور ہم نے تعارف کرایا، بھائی یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، انہیں میں نے کھڑا کیا ہے، نیک آدمی۔ اور جی میں نے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بہت نیک آدمی ہے، ہم انہیں کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر اس نے کہا پھر ہمارا بھی اپنا ایک کام اٹکا ہوا ہے، کوئی نیک آدمی آئے گا ہی تو ہوگا، یہ دیوار ہے یہ ہم بنانا چاہتے ہیں، کمیٹی بننے نہیں دیتی، تو اس کا جھگڑا چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے یہ ہو جائیں گے تو ہمارا کام ہی ہو جائے گا۔ تو ہمارے اس کینڈیڈیٹ نے ایک لمحے کی خاموشی بھی گوارا نہ کی، چل بھائی ابھی تو خاموش ہو جا، تیرے سے کون کہہ رہا ہے کہ تو بنوا دیو۔ فوراً نہیں کہنے لگے جی اگر میں شیخ صاحب جیت گیا تو یہ جو بنی ہوئی ہے چلی کروا دوں گا، ان سرکاری زمین پہ بنی ہوئی، تو ویسے آدمی کو کون ووٹ دے گا بھائی؟ ایسے آدمی کو کوئی ووٹ نہیں دے گا جس ماحول میں آپ رہتے ہیں۔ تو بات کہنے یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو بات میں نے کی ہے یہ سیاسی بات نہیں، یہ معاشرتی بات ہے۔ میں سیاست جسے کہتا ہوں وہ بد کرداری اور وہ بےایمانی ہے کہ عوام کی گردنوں پر مسلط ہونے کے لیے ہر جھوٹا پروپیگنڈا اور ہر ظلم اور زیادتی کرو۔ مسجد کے پلیٹ فارم کو میں اس کے لیے نہیں استعمال کرتا، میں کبھی کیا۔ یہ بھی جو میں نے مثالیں دی ہیں یہ کیریکٹر کی مثالیں ہیں، یہ کردار اور سیرت کی مثالیں ہیں۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ وہ جسے آخرت کا یقین ہے اور جسے پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری جو اسے دی جا رہی ہے اس کا جواب اسے اللہ کو دینا ہے۔ اور وہاں کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرانے نہیں آئے گا۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ یہاں بھی آپ کو لوگ مل جاتے ہیں، بس چھوڑ یار اب تو گناہ نہیں، اور اگر ہے چل میری گردن پہ، یہ ایسی ہی بات ہے۔ آپ یہودیوں کو گالیاں تو بہت دیتے ہیں، مگر کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ آئینہ سامنے رکھے تو شکل یہودی کی ایسی ہے جیسی ہماری۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چل رہا تھا اور انہیں پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، تو وہ بادشاہ جو مشرک تھا، اس مشرک بادشاہ کو کچھ حضرت عیسیٰ پر رحم آیا، ان کے کردار سے کچھ متاثر ہوا، تو اس نے ان سارے یہودی ربیوں کو اور ان سارے مذہبی پیشواؤں کو بلایا
اور کہا آج ہماری عید کا دن ہے، ایک آدمی کو ریا کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں، ہمارے پاس 2 قیدی ہیں، ایک قاتل اور ڈاکو ہے، مارورا ڈاکو، اور ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، تم جس کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس ڈاکو کو چھوڑ دو، اسے نہ چھوڑنا، اور اگر اس کا قتل گناہ ہوا، کوئی جرم ہوا، تو سارا خون ہمارے اور ہمارے بچوں کی گردن پہ۔ یعنی مشرک بادشاہ سے مواحد علماء کہہ رہے ہیں کہ اس کا خون ہماری گردن تھا، اسے نہ چھوڑیو، کیوں کہ یہ ہماری بدماشیوں پر ہمیں ٹوکتا ہے، ہماری بدکاریوں پر ہمیں ٹوکتا ہے، ہماری حرام خوریوں پر ہمیں ٹوکتا ہے، جو ہم نے خود قانون بنا کے خدا کے نام پر چلا رکھے اس پر ہمیں ٹوکتا ہے، یہ جو ہم نے اپنی خدائیوں کے تخت بچھا رکھتے ہیں اس پر ہمیں ٹوکتا ہے، اس نہ چھوڑتا ہے۔ تو لہذا جس آس میں یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں، وہ آس یہ ہے کہ کوئی بخشوا لے گا، اور بخشوانے والوں نے ایسے ایسے نقطے ایجاد کر رکھے ہیں۔ آج یہ اخبار میں وہ کالم آتا ہے دینی مسائل اور سوالات، پتہ نہیں کس اخبار میں نے پڑھا، یا مشرق میں پڑھا یا جنگ میں پڑھا، کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جو وہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے، اگر اس دن 5 نمازیں قضا پڑھ لی جائیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، تو 40 سال کی جو قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ آج ہی پڑھا رہے ہیں، ہاں جنگ میں تھے، یہ تصحیح کر رہے ہیں، جنگ میں۔ انہوں نے تو خیر صاف ستھرا سیدھا جواب دے دیا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میں یہ مسئلہ کیونکہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں دوسرے انداز میں کہ بھائی ہر نماز کو جو قضا ہو گئی وہ واجب ہے آپ پر، فرضہ ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کی نیت سے پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن ہم آپ دیکھیں کہ یہ سستا نسخہ کسی نے تو ایجاد کیا، اور یہ کسی ایسے ہی نے ایجاد کیا ہوگا کہ جو اپنی چراگاہ بڑھانا چاہتا ہے، مریدوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، چندہ وصول کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی جیبوں پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ وہاں اللہ کے رسول کے میں بکریاں چراتا تھا، وہاں اللہ کا رسول کہے میں تجارت کرتا تھا، وہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں مزدوری کرتا تھا، اور یہاں جب پوچھا تم کیا کرتے ہو، لیکن ہمیں کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ باقی کمانے والے ہیں سارے ہمارے لیے تو کماتے ہیں۔ کسی نے کہہ رکھا بھائی 40 دے کے پکوا دو، بس 12 ربیع الاول کو تمہاری مغفرت، کہیں دودھ کی سبیل لگا دو تمہاری مغفرت۔ اگر یہ اتنی آسان ہوتی تو یہ پیغمبروں نے جتنی مشقتیں اٹھائیں، ایسی کٹھن گاٹھیوں سے گزرے، آگ میں پھینک دیے گئے، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، بچے کاٹ دیے گئے، گھر لوٹ لیے گئے، یہ کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ایسے چھوٹے موٹے کام کر لیتے۔ تو اب یہاں جہنمی کہہ رہے ہیں کہ فماتن قوم شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ہمارے کام نہیں آئی، اس لیے کہ سفارش کا دائرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا کے باغی کے لیے نہیں ہے، اس گناہ گار کے لیے ہے جسے اپنے گناہ پر ندامت ہے، جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا تھا دواؤں کے تحت، جب خیال آیا پھر رک گیا، چھوڑ دیا۔ یہ اس کے لیے نہیں، اس کی بھی وضاحت کر دی قرآن نے کہ گناہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، پھر کرتے رہے، پھر معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ انجام گناہ ہی پر ہوا۔ یہ بغاوت کے ذوق سے رہتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہوا استغفار پڑھ رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ نے فرمایا ھذا توبۃ الکذابین، یہ جھوٹوں کی توبہ کر رہا ہے۔ جو اصحاب بیٹھے تھے ساتھ ان سے پوچھا بچوں کی توبہ کیسی ہوتی؟ توبہ کا پہلا مرحلہ ندامت ہے، آپ کو اپنے فعل پہ ندامت ہی نہیں تو توبہ کہیں گی؟ شرمندگی ہی نہیں ہے کسی بات پر، جو کام کل کیا تھا اس پر آج بھی اترا رہے ہیں، اور اسے اپنا کارنامہ قرار دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارے ملک کو روشن خیال بنا دیا ہے،
کہ ساری جتنی رجت پسندی تھی ختم کر دی ہم نے، یہ سارے پرانے خیالات جو ہیں چھوڑنے کے قابل ہیں، کرا رہے ہیں آپ کو۔ ندامت کہاں ہے؟ پہلی بات ندامت، مجھے جو دوسری کا تلافی، ندامت کے بعد آتی ہے تلافی، جس کا حق مارا دو، جس کو ستایا معافی مانگو، جس کو تکلیف پہنچائی راضی کرو، جس کی غیبت کی ہے معاف کرا کے آؤ، جس کی چغلی کھائی ہے اس کو بتاؤ اور بتا کو معاف کرو، تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، بہتان لگایا تلافی کرو۔ تو پہلا ندامت، دوسری تلافی، اور تیسری استقامت کہ جو کچھ کیا اب نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں ہیں تو توبہ ہے، اور اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو پھر منہ سے نکلی ہوئی پھونک ہے، دکھاوا ہے، ایک دیوانے کی پڑ ہے، ایک بے معنی محمل جملہ ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی ہو رہی ہے، اور بے ایمانی بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، ساری خرافات اسی طرح جاری۔ تو بھائی اگر کوئی اس بات پر پھولا بیٹھا ہے کہ فلاں مجھے بخشوا لے گا، میرے ابا بڑی نیکیاں کر گئے ہیں وہ بخشوا لیں گے، میری اماں بہت نیکیاں کر گئی ہیں وہ بخشوا لیں گے، تو سورہ عبس کا آخری رکوع پڑھ لینا۔ کہا جس دن وہ چنگھاڑ قیامت کی آئے گی تو اس دن صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی شخص کسی کو پہچانے گا نہیں۔ ام ہی باغی صاحبتی ہی و بنی، ایک ایک رشتہ گنوا دیا قرآن نے وہاں کہ نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ باپ پہچانے گا۔ کل امرئ منہم شأن یغنی، ہر ایک دوسرے سے بالکل مستغنی اور بے نیاز ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا کہ یہ میرا ہے، اور نہیں پہچانے گا تو سفارش کیا کرے گا؟ سورۃ البقرہ میں یہ منظر بھی پیش کر دیا، یہ کہیں گے اللہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے، انہوں نے ہمیں یہ تحفظ دلایا۔ وہ کہیں گے ہم کو تمہیں پکڑ کے تھوڑی لے گئے تھے، تم اپنی خواہشوں اور تمناؤں کے لیے خود ہمارے پاس آتے تھے، ہم نے نہیں تمہیں پکڑا تھا۔ تو وہ گناہ گار جو ان کے کہنے پر گناہوں میں آلودہ ہوئے، وہ کہیں گے اللہ انہیں دونا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ کہے گا فکر نہ کرو، انہیں بھی دونا ہوگا تمہیں بھی دونا ہوگا، آج تو پکڑے گا بچو گے کوئی نہیں، اب یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تم نے جتنے بچت کے کھانے تلاش کر رکھے ہیں ماتن قوم شفاعت الشافعین، کوئی سفارش کرنے والا نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، کوئی مددگار مدد نہیں دے گا، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی بدلہ قبول نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور باہر سے کوئی ایسا زوراور نہیں ہے کہ جو تمہاری مدد کرنے کو آیا زبردستی اللہ کی عدالت انصاف سے تمہیں چھڑا کے لے جائے۔ تو یہ جو باتیں میں نے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کے سامنے رکھی، یہ میرے اور آپ کے فائدے کی وہ باتیں ہیں جو اللہ نے قبل از وقت ہمیں بتا دی۔ یہ اس کا انعام ہے کہ جو امتحان ہمارا ہونے والا ہے اس امتحان کا پرچہ آؤٹ کر دیا کہ اس کی تیاری کر کے آنا۔ دیکھو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہ پڑھنے کے جرم میں جہنم میں آئے تو نمازی ہو جاؤ، ہم اس لیے آئے کہ ہم نے بھوکوں کا پیٹ بھرنے کی طرف توجہ نہیں دی، ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھو۔ ہم اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نے وقت ضائع کیا، بحث مباحثے کرتے رہے، لہذا اپنے وقت کی قیمت قدر پہچانو، اور اس آس میں نہ بیٹھو کہ کوئی اللہ کی عدالت سے تمہیں چھڑا سکتا ہے۔ اللہ کی عدالت سے اللہ اپنی رحمت ہی سے چھوڑ دے تو چھوڑ دے، ورنہ اس حوصلے پر اور اس زوم پر کہ مجھے کوئی چھڑا لے گا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اپنے آپ کو عذاب آخرت سے ثبوت کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔